یہ ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جس کو لگیں اس کو پتہ ہے. نہیں وہ بات بھی نہیں ہوتی, ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تم مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہو, اس کی مجھے کوئی دلیل دو, کیوں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے؟ کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں, کیا مسئلہ ہے تمہیں, کیوں ککڑ کس طرح دینے ہو, پوڑنے یا تولنے یا چائی دینے ہو. ماڑا مطلب ہے کس طرح دینے ہو, اس طرح دینے ہو. ماڑا مطلب ہے کتنے پیسے نہ دینے, پیسے نہ دینے, روپیہ نہ دینے ہو. اتنے کمزور ککڑ تے تنے زیادہ پیسے تو ککڑ کھا سے یا کوڑی کھیڑ سے. یہ ڈلاک پوری دنیا میں ہٹ ہوا ہے اور اس پوری فلم میں میری یہ ایک ہی انٹری تھی. کتنی بار آئے برطانیہ میں؟ یہ میرا تیسرا چانس ہے. تو کیا آج محسوس کرنے ہو جس ویلے مکی کھڑو انگلینڈ ڈرامہ بنتا مشہور ہوئے اور تسوں اس سے انگلینڈ ہی پہنچے آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. نام ہے شہزادہ عبدالغفار. ہاں جی. اتنا بڑا نام؟ نام تو نام ہی ہوتا ہے جی, بس خود چھوٹے نام اتنا بڑا لوگ کہتے ہیں. شہزادہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں؟ الحمدللہ جی, بس اتنا زیادہ تو نہیں. تو میٹرک تک گئے, اس کے بعد اسکول سے بھاگے؟ نہیں بھاگے نہیں ہیں. اسکول سے کبھی چھپے بہانے کیے؟ کبھی, اکثر. جب باقیوں کو سبق نہیں آتا تھا تو آپ کو کم مارتے تھے؟ نہیں, میرے تو الٹے ہاتھوں میں ڈنڈے مارتے تھے. اچھا. باقی کے سیدھے ہاتھوں میں مارتے تھے جی. ان ماسٹر جی کو دعائیں دیتے ہیں؟ ہمیشہ. کاش وہ اور زیادہ مارتے. اسکول چھوڑنے کے بعد ٹیچر جب ملتے تھے نا, جب تک گھٹنوں کو ہاتھ نہ لگا دیں ان کو تو سکون نہیں ملتا تھا. یہ کانفیڈنس جس معاشرے میں آپ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ تو لوگوں کو جملے کس کس کے مار دیتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس بڑھ گیا. بس یہی ہے نا, یہی بات مجھے ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری ابھی جو چل رہی ہے الحمدللہ اس سے. میں چھوٹا سا تھا, آپ کے ڈرامے دیکھتا تھا, میں بڑا ہو گیا, آپ بڑے نہیں ہوئے. نہیں چھوٹا کیا, میرے کاغذات کے مطابق آپ پیدا بھی نہیں ہوگی دنیا. دادا صاحب شادی کب کی؟ سن نہیں مجھے یاد رہتا, سن. یہ تو بولنے والی بات نہیں تھی. شادی کی بھی میں نے اتفاق سے 2 تھی. ہاں جی. پہلی یا دوسری میں سے کوئی ایک شادی محبت کی ہوئی؟ نہیں, دونوں ارینج. آج بھی والد اور والدہ کی بات سنتے ہیں؟ سنتے نہیں تھے, حکم سمجھتے تھے. پیسے کمانے کا شوق تھا؟ جی, یہ نہیں کہ ایکٹنگ. پورا ہوا؟ ہاں الحمدللہ جی, بہت زیادہ پورا ہوا ماشاءاللہ. شوق پیسے کمانے کا تھا, آج انگلینڈ میں پاؤنڈ کما رہے ہیں. شوق پیسے کمانے تھا, اس لیے کہ تھا کہ شوق پیسے کما کے اپنی والدہ محترمہ کو دیں اور دعائیں ان سے لیں. لوگ آپ کو جانتے اور مانتے ہیں, تو کبھی سوچا تھا ایسے ہو جائے گا؟ نہیں جی, کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایسا ہونا ہے یا ہو جائے گا. کب خیال آیا کہ میں اداکار بن سکتا ہوں؟ نہیں, مجھے کبھی اس کی طرف میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے ایکٹر بننا ہے. سوچنے کے بغیر بن گئے؟ ہاں, بغیر اس کے سوچنا ہی مجھے شوق تھا. کوئی محنت نہیں کی؟ نہیں, کوئی محنت 1% ہی میں نے نہ اسٹرگل کی ہے, نہ محنت کی ہے, نہ سفارش کی ہے. پہلی بار میں ہاں کر دی؟ پہلی دفعہ ہی. کیسے لگا آپ یہ کر لیں گے؟ میں نے ان کا میں فین تھا. نے تالیاں بجا کے آپ کی بات کے اوپر داد دی تو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. ایسے لگا مجھے کہ میرا قد جو ہے 6-7 فٹ ہو گیا. کیمرے سے شرم نہیں آئی کبھی؟ نہیں, عمران ہوتا ہے میں ڈبل ہو جاتا ہوں. چھوٹے ہونے کے فائدے ہیں, بڑے فائدے. پھر جو آپ ڈراموں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ نہیں, اس میں 50% حقیقت بھی ہوتی ہے. 500-600 فلمیں کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ, پٹواری. تھکے نہیں ہیں؟ نہیں جی, ابھی تو مزید کم کرنا. بچے جو ہیں وہ آپ پہ گئے؟ نہیں, بچے میرے نارملی ہیں ماشاءاللہ, قد کے والے سے بھی. کبھی آپ سوچتے ہیں کہ وہ جو تھیٹر کرتے تھے جس میں بےہودگی ہوتی تھی, آج سلجھی ہوئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ بےہودگی چل رہی ہے بس ویسے ہی ابھی تو. میں نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں وہ کہیں گیٹ کیپر ہیں, ان کو کہیں کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. آپ ان میں سے یا ان چند میں سے ایک ہیں جو اس طرف راغب ہوئے اور یہاں پہ آئے, تو کیا آپ نے اپنے ہم جیسوں جیسا خیال نہیں کیا کبھی؟ بہت خیال کرتے ہیں, بہت خیال کرتے ہیں. میں جہاں بھی کسی ہوٹل میں جاتا ہوں. شہزادہ صاحب آپ کی خواہشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ خواہش سر کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو میری پوری کی نہ ہو. آپ جس نام سے شو کر رہے ہیں یو کے میں اس ٹور کے دوران, اس کا نام کیا ہے؟ اس ڈرامے کا نام ہے جی یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ وہ ڈائریکٹر نے نام رکھا ہے نا. آپ کو اس کی بیہائنڈ دا سین سٹوری پتہ ہے؟ ہاں نہیں, مجھے نہیں پتا کیونکہ میں پنڈی میں, باقی جو ٹیم ہے لاہور سے ہے. دادا صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی جی. پاکستان زندہ باد, آزاد کشمیر زندہ باد.
بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج خطہ پٹھوار کی ایک ایسی شخصیت کہوں گا، شہزادہ عبدالغفار میرے ساتھ موجود ہیں، جن کو ملینز لوگ دیکھتے رہے۔ میگی کھڑو انگلینڈ ایک ایسا ڈرامہ تھا جہاں سے ان کو خاصی پذیرائی ملی۔ چھوٹا قد، بڑے کام، بڑے ارادے آج میرے گورکھ دھندا میں میرا ساتھ دیں گے۔ یقیناً آپ جب ان سے اردو اور پٹھواری زبان میں ہم دونوں جو ہے وہ مل کے بات چیت کریں گے اور ان کی زندگی کی عکاسی کرنے کی کوشش کریں گے۔ ایک اداکار کیسے بنتا ہے، یہ کیسے بنے اور معاشرہ ان کو کیسے دیکھتا ہے، میں ان سے کیا پوچھوں گا، آج ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب، آپ نے میرا ٹائم لیا، بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ اور دوسرا، برطانیہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کتنی بار آئے برطانیہ میں؟ یہ میرا تیسرا چانس ہے۔ پہلے 2 دفعہ میں آیا ہوں، وہ پٹھواری فلموں سے پہلے۔ ٹھیک۔ اس وقت اتنا میں فیمس نہیں تھا، تو تب ٹی وی کرتے تھا ہی، ٹی وی پی ٹی وی تھا پہلے، اور کوئی چینل تھا ہی نہیں۔ تو اب یہ میرا تیسری دفعہ میں یہاں آیا۔ تیسری دفعہ۔ جی جی۔ نام ہے شہزادہ عبدالغفار، ہاں جی۔ اتنا بڑا نام؟ نام تو نام ہی ہوتا ہے جی، بس نام میرا جی عبدالغفار علی۔ تو شہزادہ مجھے ملا ہے، میری ٹیم تھی، پی ٹی وی کی ٹیم تھی، کلیاں پروگرام چلتا تھا پی ٹی وی پہ، فاروق کیسر صاحب کا، وہ میرے استاد بھی ہیں۔ تو اس ٹیم میں تھے بابر نیازی صاحب، طفیل نیازی صاحب کے بیٹے۔ تو ٹف مف رہتا تھا میں اس وقت، ابھی تو کم ہو گیا انہوں، بال بچی تعلیم میں آرٹسٹ تو اسی وقت تھے، ایکٹر بھی اسی وقت تھے، لشنگ پشنگ دس دیٹ، ڈریسنگ، تیل کرنا، منہ چہرہ، جیسے بھی آرٹسٹ ہوتا ہے۔ تو ہر وقت وہ بابر نیازی صاحب کہنے لگے جی اس کا نام کے ساتھ شہزادہ بھی چلایا کرے نا ٹی وی کی سکرین پر، جب وہ آخر میں نام نہیں چلتے جی جی، تو شہزادہ بھی ساتھ چلایا کریں کہ کیونکہ ہر وقت شہزادہ بنا رہتا ہے۔ جب میں انٹر ہوتا تھا کمرے میں تو او آ گیا شہزادہ آ گیا، وہ شہزادے کتنے چلے، وہ شہزادے کی گل سن یار، مطلب شہزادہ کرتے تھے، تو وہاں سے میرا نام، وہاں سے نام پڑا۔ ہاں جی۔ تو پہلے تھا عبدالغفار علی، اب لگ گیا شہزادہ عبدالغفار علی، خود چھوٹے نام اتنا بڑا لوگ کہتے ہیں۔ نہیں، چھوٹے ہی ہم الحمدللہ، چھوٹے ہی ہونا ہی بہتر ہوتا ہے۔ نام جو ملتا ہے نا وہ کسی کی داد ہوتی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، وہ نام کے ساتھ لگ جائے تو یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے جی۔ عطا ہوتی ہے۔ کیا بات کیا آپ نے۔ شہزادہ صاحب آپ پڑھے لکھے ہیں؟ الحمدللہ جی، بس اتنا زیادہ تو نہیں، بس میٹرک تک ہی گئے تھے ہم۔ ہاں جی۔ تو میٹرک تک گئے، اس کے بعد اسکول سے بھاگے؟ نہیں، بھاگے نہیں ہیں، بس اس فیلڈ کی طرف آگے تھے۔ وہ چھٹیاں ہوتی تھی نا 2.5-3 مہینے کی، تو اس چھٹیوں میں ہم ذرا ادھر منہ ماری کر لیا کرتے تھے، تو بس ادھر آگے تھے۔ وہ تو کام کرنے کا شوق تھا بہت، ویسے کام کرنے کا، پیسے کمانے کا۔ پیسے کمانے کا شوق تھا؟ جی، یہ نہیں کہ ایکٹنگ۔ پورا ہوا؟ ہاں الحمدللہ جی، بہت زیادہ پورا ہوا ماشاءاللہ۔ شوق پیسے کمانے کا تھا، آج انگلینڈ میں پاؤنڈ کما رہے ہیں۔ شوق پیسے کمانے تھا، اس لیے کہ تھا کہ شوق پیسے کما کے اپنی والدہ محترمہ کو دیں اور دعائیں ان سے لیں۔ تو سلمے پہ وہ ٹھیکے میں نے لیے، سلمہ شبستان سلمہ ہے پاکستان میں، وہاں پہ میرا ٹھیکہ ہوتا تھا، تو وہاں سے میں پیسے کما کے اپنی والدہ محترمہ کو دیا کرتا تھا۔ والد صاحب میرے بڑے خوش ہوتے تھے، یار یہ چھٹیاں جو ہے نا 2.5 مہینے کی چھٹیاں اسکول کی ایسے نہیں یہ گزارتا، اس میں رات کو اسٹڈی بھی کرتا ہے اور پیسے بھی کماتا ہے۔ پیسے بھی کماتا ہے۔ اسکول کی بات ہوئی تو یقیناً آپ مائنڈ نہیں کریں گے، اسکول سے کبھی چھپے بہانے کیے؟ کبھی، اکثر۔ اسکول کو ہم نے کالج بنائے رکھا جی۔ ہاں، کالج بنائے رکھا۔ ہماری مطلب ہے کہ 7 لڑکوں کی ہماری گینگ ہوتی تھی، تو ایک دفعہ ہمیں اسکول سے نکال دیا گیا 7 کے ساتھ۔ ایک دفعہ 9th میں ہم پھر بھی 7 لڑکے ہوئے تھے پوری کلاس میں۔ ٹھیک۔ تو اس کے بعد پھر میں کلاس میں سے نکال دیا گیا، تو سب کو ٹیچر نے کہا کہ اپنے اپنے پیرنٹس کو لے کے آئیں، یعنی کہ اپنے والد صاحب کو لے کے آئیں۔ تو ہم کسی کو بلا کے لاتے تھے، کسی بڑے دوست کو لے آئے، کسی اس کو لے آئے۔ تو
اب میں نے اپنے والد صاحب کو میں بھی لے کے گیا تو میرے والد صاحب کہتے ہیں یار چھوٹا قد ہونے کی وجہ سے یار یہ کیا کرتا ہوگا, آپ نے کیوں اسے نکالا, یہ کیا کرتا ہوگا. تو میرے ٹیچر کہتے ہیں یہ 7 لڑکوں کی ٹیم کا یہ لیڈر ہے. جی مطلب اتنا مجھ میں اللہ تعالیٰ اتنا کانفیڈنس دیا ہوا ہے. کانفیڈنس, تو یہ کانفیڈنس جس معاشرے میں آپ پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیزیں ہوتی ہیں, وہاں پہ تو لوگوں کو جملے کس کے مار دیتے ہیں اور آپ کا کانفیڈنس بڑھ گیا. بس یہی ہے نا, یہی بات مجھے میٹرک میں نے کیا تھا کیپٹل کالج سے. اچھا, اسکول تو چھوڑ دیا تھا نا, تو کیپٹل کالج سے کیا تھا میٹرک. تو وہاں کے پرنسپل صاحب نے انہوں نے بھی یہی فکر مجھے کہا تھا, نہیں یار لڑکے تمہیں تنگ کریں گے, لڑکے تمہیں یہی کہیں گے. میں کہا سر آپ مجھے داخل کریں, ان سے نپٹنا میرا کام ہے. میرا کام ہے, یہ نہیں کہ یہ ہاتھ چھوٹے ہیں لیکن جس کو لگیں اس کو پتہ ہے. نہیں وہ بات بھی نہیں ہوتی, ایک کانفیڈنس ہوتا ہے. تم مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہو, اس کی مجھے کوئی دلیل دو, کیوں تم مجھے یہ کہہ رہے ہو. آپ ہوتے کون ہیں یہ کہنے والے, کیا مسئلہ کیا ہے تمہیں, کیا مسئلہ ہے تمہیں, کیوں اتنی مجھ میں اللہ پاک نے پاور دی ہوئی تھی کہ بڑے ڈاکٹر سے مطلب کہ پڑھے لکھے بندے سے میں گفتگو ایسی کرتا تھا کہ اتنا کانفیڈنس. ابھی تک بھی الحمدللہ کا بڑا شکر ہے. جی ہاں, تو وہ کانفیڈنس برقرار ابھی تک الحمدللہ. ابھی تک ہے, اور ایسا کانفیڈنس ہے. آپ کی عمر کیا ہے؟ عمر میری ابھی جو چل رہی ہے الحمدللہ سے 53 اور 4 کے درمیان ہے. جی ہاں, 53 اور 4 کے درمیان ہے. جی بالکل. میں چھوٹا سا تھا, آپ کے ڈرامے دیکھتا تھا, میں بڑا ہو گیا, آپ بڑے نہیں ہوئے. نہیں چھوٹا کیا, میرے کاغذات کے مطابق آپ پیدا بھی نہیں ہو گئے دنیا میں, مطلب اتنے آپ چھوٹے مجھے لگ رہے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے ابھی تک فریش ہیں, اوریجنل بال ہیں اور اوریجنل بلیک ہے. نہ کبھی کلر کیا, نہ کوئی ایسی بات کی. 4 بچے ہیں, 4 بیٹے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی دین. ایک بیٹا میرا دبئی میں ہوتا ہے, باقی ادھر ہی پڑھ رہے ہیں. فرحان رسول, فیضان رسول, UK میں پڑھ رہے ہیں. نہیں, ایک بیٹا میرا دبئی میں, باقی پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. پاکستان میں پڑھ رہے ہیں. سب زیادہ صاحب شادی کب کی؟ سن نہیں مجھے یاد رہتا. سن یہ تو بولنے والی بات نہیں تھی. نہیں, یہ شروع سے آرٹسٹ ایسے ہی ہوتا ہے, لاپرواہ. کبھی یاد نہیں رکھا کل کیا کھایا, آج کیا کھانے, کدھر جاتے, کبھی یہ نہیں رکھا. یاد نہیں رکھا. نہیں, کبھی بھی نہیں. شادی کی بھی میں نے اتفاق سے 2 تھی. ہاں جی. اچھا, 2 شادی. ہاں جی, 2 بیٹے میرے, ایک پہلی بیگم میں سے, 2 دوسری بیگم میں سے. ٹھیک ہے, پہلی یا دوسری میں سے کوئی ایک شادی محبت کی ہوئی؟ نہیں, دونوں ارینج تھی. ہاں جی. آج بھی والد اور والدہ کی بات سنتے ہیں؟ نہیں, وہ دنیا میں نہیں ہے. جی ہاں, جب تھے تو سنتے تھے؟ ضرور سنتے نہیں تھے, حکم سمجھتے تھے. حکم سمجھتے تھے کہ یہ کرنا, نماز بھی چھوڑنی پڑ جائے تو پہلے والدین کی بات سننی ہے. ٹھیک. جی. تو اسکول میں آپ کو احساس سمجھ کے جب باقیوں کو سبق نہیں آتا تھا تو آپ کو کم مارتے تھے؟ نہیں, ہمیں تو روز مار پڑتی تھی. میرے تو الٹے ہاتھوں میں ڈنڈے مارتے تھے. اچھا, باقی کے سیدھے ہاتھوں میں مارتے تھے. جی ہاں جی. تو ان ماسٹر جی کو دعائیں دیتے ہیں ہمیشہ, کاش وہ اور زیادہ کاش وہ مارتے. اور ان کے ساتھ ہمارا یہ اسکول چھوڑنے کے بعد ٹیچر جب ملتے تھے نا, جب تک گھٹنوں کو ہاتھ میں لگا دیں ان کو تو اسکول نہیں ملتا تھا. اسکول نہیں ملتا تھا. سبزادہ صاحب, کبھی آپ نے اتنا بڑا اداکار ہوئے, اللہ نے آپ کو عزت دی, والدین کی آپ کو دعائیں ہیں اور لوگ آپ کو جانتے اور مانتے ہیں, تو کبھی سوچا تھا ایسے ہو جائے گا؟ نہیں جی, کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایسا ہونا ہے یا ہو جائے گا, کبھی بھی نہیں سوچا تھا ایسا. تو پہلی بار آپ کے دل میں اور دماغ میں کب خیال آیا کہ میں اداکار بن سکتا ہوں؟ نہیں, مجھے کبھی اس کی طرف میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ میں نے ایکٹر بننا ہے. سوچنے کے بغیر بن گئے؟ ہاں, بغیر اس کے سوچا. نہ ہی مجھے شوق تھا. کوئی محنت نہیں کی؟ نہیں, کوئی محنت 1% ہی میں نے نہ اسٹرگل کی ہے, نہ محنت کی ہے, نہ سفارش کی ہے. خود ہی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے تھیٹر میں بھی بلایا گیا, اسٹیج پہ بھی بلایا گیا. چھوٹی سی سٹوری ہے. نجیب الانجم صاحب تھے, پشاور کے ایکٹر ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے انہیں, اب بھی ہیں. آمین. تو انہوں نے مجھے سڑک پہ دیکھا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا آپ ڈراموں میں کام کرو گے, جیسے آج مجھے لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو ڈراموں میں کام کرتے ہیں. میں نے ان کو ایسے کہا, سر آپ تو ڈراموں میں, کہتے ہیں ہاں بیٹا میں تم کرو. میں جی آپ کہتے ہیں تو میں کر لوں گا. پہلی بار میں ہاں کر دی؟ پہلی دفعہ ہی. کیسے لگا آپ یہ کر لیں گے؟ میں نے ان کا میں فین تھا, نجیب الانجم صاحب کا میں فین تھا. اور پھر کانفیڈنس تھا آپ کو؟ کانفیڈنس تھا. پہلے ڈرامے میں نے لافٹر کلیپیں دی ہیں, میں نے لافٹر آئے, کلیپ آئے تو اور مجھے مزہ آئے.
تو میں نے کہا یار جی انجوائے کیا، کوئی بات ہے، کوئی اس میں کوئی بات ہے، مجھے انرجی ملے. جب لافٹر آئے تو کلیپ آئے تو، اور ساتھ والے ایکٹر بھی خوش ہوتے تھے. پہلی بار جب آپ کو لوگوں نے تالیاں بجا کے آپ کی بات کے اوپر داد دی تو کیسا لگا؟ بہت اچھا لگا. ایسے لگا مجھے کہ میرا قد جو ہے 6-7 فٹ ہو گیا ہے. اچھا، ہاں جی ایسے لگا، اور اسی کانفیڈنس کے ساتھ آج بھی میں ایسے ہی چل رہا ہوں. ایسے چل رہے ہیں، کیمرے سے شرم نہیں آئی کبھی؟ نہیں کیمرے سے 1% بھی چاہٹ یا اس سے احساس کمتری یا کوئی 1% کیمرہ آن ہوتا ہے میں ڈبل ہو جاتا ہوں. ڈبل ہو جاتے ہاں ہیں. جی ہاں جی. بچپن میں بھی شرارتیں کرتے تھے؟ بہت زیادہ، کتنی بار مار کھائی؟ بہت زیادہ شرارتیں کرتے تھے. مجھے تو بڑی سہولت تھی نا، معافی مل جاتی تھی؟ نہیں بھاگنے کی، گھر سے بھاگنے کی، دوستوں کے پاس جانے کی. تکیہ رکھا، اوپر چادر دی اور چلا گیا باہر. سب سے لے سو رہا ہے یہ. چھوٹے ہونے کے فائدے ہیں، بڑے بڑے فائدے ہی فائدے ہیں. فائدے نقصان تو ہے ہی نہیں ہے. کو بچپن میں شرارتوں کا کوئی ایک واقعہ، ایک شرارت ایسی بتائیں جو میرے دیکھنے والے سننے تو ان کو بڑا اچھا لگے. شرارتیں ہوتی تھی بچپن میں. ہمارے محلے میں وہ جاتی تھی لڑکیاں باہر، رات کے وقت جاتی تھی، گھومنے پھرنے جاتی تھی. تو ہم ادھر باہر چرپائیاں بچھا کے ہم بیٹھے ہوتے تھے. تو دور سے لڑکیاں جاتی تھیں نا. لڑکی سے مراد عورتیں بھی ہوتی تھیں، بوڑھی بھی عورتیں اس طرح کی ہوتی تھی. کوئی خاص شرارت نہیں ہے بدتمیزی والی. تو ایک ربڑ ٹائپ نا، سانپ ربڑ ٹائپ بنا کے تو ہم ادھر راستے کے اس طرف پھینک دیتے تھے. تو جب وہ قریب آتی تھی تو ہم اس کو آہستہ آہستہ کھینچنا شروع کرتے تھے. جب وہ قریب آتی تو اس کی چیخوں پکار سن کے بڑا مجھے مزہ آتا تھا. اوئے سانپ، اوئے مجھے بڑا مزہ آتا تھا. مزہ آتا تھا. یعنی کہ ادب سے بری شرارتیں تھیں. ہاں جی نا، اس غیر اخلاقی یا غیر کوئی ایسی بات نہیں تھی. یعنی کہ پھر جو آپ ڈراموں میں لڑکیوں کو چھیڑتے ہیں وہ جھوٹ ہے؟ نہیں، اس میں 50% حقیقت بھی ہوتی ہے. اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے، 50% حقیقت ہوتی ہے. مکی کھڑو انگلینڈ پٹواری ڈرامہ بنتا تو اس نے ایکٹنگ کی تھی. تو کیا آج محسوس کرنے ہو جس ویلے مکی کھڑو انگلینڈ ڈرامہ بنتا مشہور ہوئے اور تم اس سے انگلینڈ ہی پہنچے آئے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. مکی کھڑو انگلینڈ فلم بنی تو اس نے ایسے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. تو اسی دوران ہی میں چلا گیا تھا لاہور، پنڈی سے لاہور میں چلا گیا تھا. تو وہاں سیٹل ہونے کے لیے چلا گیا تھا. تو اس کے بعد جو فلمیں بنی ہیں نا، وہ ہمیں اتنے پیسے دیتے تھے کہ ہم حیران رہ جاتے تھے. آپ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے؟ اتنے پیسے چاہیے دیتے نہیں ایسا کی ایک کیا ہے پتہ نہیں، اس نے بھی میں کو غلط ہے ہی ہے. اچھا. ہاں، اور لفافہ بھریا ہونا سی جناب. میں تے ٹھاکر صاحب تو اکٹھے ہونے سن. تے ٹھاکر صاحب تو میں کٹھے سنے ہونے سن، لاہور پنڈی سنے سن کارڈنگ واسطے. تو وہ پھر ایسی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ میں کہہ رہا اس نے بھی غلط ہے ہی ہے. تب مکی کھڑو انگلینڈ بنی. اس کے بعد پھر تقریباً 500-600 فلم بنی، اور میرے بغیر نہیں بنی. 500-600 فلم بنی ہے. تو جڑی فلم ہمارے بغیر بنی اور ریلیز نہیں ہوئی. 500-600 فلمیں کر چکے ہیں؟ جی الحمدللہ. پٹواری تھکے نہیں ہیں؟ نہیں جی، ابھی تو مزید کم کرنا ہے، بہت سارا کم کرنا ہے. آتے ہیں جی کم کرنا ہے. پوچھنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ سچی اور کھری بات کریں گے. آپ کو اس فیلڈ میں جہاں پشاور کے اس اداکار نے لایا جس کو آپ پسند کرتے تھے، کبھی آپ سوچتے ہیں کہ وہ جو تھیٹر کرتے تھے جس میں بےہودگی ہوتی تھی آج سلجھی ہوئی چیزیں ہو رہی ہیں؟ بےہودگی چل رہی ہے بس ویسے ہی. ابھی تو الحمدللہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور کافی حد تک کم ہو گئی ہے. وہ تو یہاں تک پہنچ گئی تھی نا، یوکے تک بھی پہنچ گئی تھی. آج سے میں نے آپ کو بتایا کہ میں 2 دفعہ وہاں آ چکا ہوں. ہٹ ہونے سے پہلے بھی میں یہاں آ چکا ہوں. 15-20 سال پہلے میں ادھر آیا تو تب فیملی شیملی آتی تھی. تو آج کل پھر وہی حالات ہو گئے. ادھر یوکے میں یہ حالات ہو گئے. یہاں ایک چیز پوچھنی بے حد ضروری ہے جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ جڑی ہے. خبردار، خبرناک، خبرزار اور وہ جو دنیا ٹی وی پہ ٹھاکر صاحب کا پروگرام ہے، یہ کریڈٹ کس کو دیں گے آپ لوگوں کو جو بندہ اس طرف لے کے آیا؟ آفتاب اقبال تو نہیں ہے؟ مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. جس میں کوئی میں بھی غلط نام لے لوں تو اچھی بات نہیں ہے. مجھے اس کے بارے میں کوئی خاص علم نہیں ہے. لیکن یہ اچھی بات ہے. آئیڈیا کس کا تھا، کون لے کے آیا ہے، کس نے کیا ہے، بڑا رینج پروگرام کیا ہے، بڑا اچھا. اس کا مجھے کوئی لیکن یہ اچھا ہوا نا اسٹیج سے، یہ بہتر ہے. بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. ہوتا یہ تھیٹر ہی ہے لیکن صاف ستھرا ہوتا ہے. صاف ستھرا. تو آج کبھی اپنی ماضی کے ان تھیٹر کے بارے میں جب سوچتے ہیں تو خیال آتا ہے کچھ غلطیاں ہوئی؟ غلطیاں بس ہوتی نہیں ہیں. بس غلطیوں سے مراد کہ لڑکپن میں یا وہ فاشی نہیں ہونی چاہیے جانے میں نہیں، وہ اس کو عیاشی کا
آپ کہہ سکتے ہیں عیاشی کے، جب نیا نیا بندہ آرٹسٹ بنتا ہے تو یہ بھی عیاشی کا اس کو کہہ سکتے ہیں، اور غلطیاں نہیں کہہ سکتے، جان بوجھ کے جو بندہ کرے غلطی تو نہیں ہوتی نا، ہاں تو وہ عیاشی کی طرف بعد میں ہمیں خیال ہے نہیں یار یہ نہیں اب اللہ کا شکر الحمدللہ ان سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا ہے، بالکل کری ہے، بال بچے دار ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، ہر بات ہے، اللہ نے مزید نوازا، مزید نوازتا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ الحمدللہ۔ میں نے اپنے معاشرے کے اندر دیکھا کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے چھوٹے قد کے رہ جاتے ہیں وہ کہیں گیٹ کیپر ہیں، ان کو کہیں کسی اور کام کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ آپ ان میں سے یا ان چند میں سے ایک ہیں جو اس طرف راغب ہوئے اور یہاں پہ آئے، تو کیا آپ نے اپنے ہم جیسوں جیسا خیال نہیں کیا کبھی؟ بہت خیال کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ میں جہاں بھی کسی ہوٹل میں جاتا ہوں، گیٹ پہ کھڑا ہوں تو میں سب سے پہلے اس سے جا کے ملتا ہوں، جفی لگاتا ہوں، گپ شپ لگاتا ہوں، دوستی کرتا ہوں، نمبر دیتا ہوں اس سے، تاکہ اس کو احساس ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو یہی سوال مجھے اللہ پاک جنت نصیب کرے، طارق عزیز صاحب نے مجھے کیا تھا جی، اور انہوں نے پھر لوگوں کو میسج بھی دیا تھا کہ اس بندے کو دیکھیں، یہ شادی شدہ ہے، گھر ہے، بچے ہیں، اس کے ہنستا ہے، کھیلتا ہے۔ باقی لوگوں کے لیے میرا یہی میسج ہے، نالی میں پڑے ہوتے ہیں، جو احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اس کی طرح کا زندگی گزارے ہیں۔ وہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اکثر لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، اور آپ کا کانفیڈنس میں دیکھ سکتا ہوں، دنیا نے دیکھا۔ اللہ کا شکر ہے جی۔ تو یہ بات انسان میں کیسے پیدا ہوتی ہے؟ والدین سے؟ نہیں سر، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، کیونکہ عطا جو ہوتی ہے نا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہی عطا ہوتی ہے، اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا۔ انسان سوچے کہ میں نے جہاں بیٹھنا ہے، جہاں اٹھنا ہے، جانا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، بات کیا کرنی ہے، وہاں کون کون بیٹھا ہے، کس کو سمجھنا ہے، کس کو نہیں سمجھنا ہے، کس طرح وہاں سے اٹھنا ہے، کس طرح کرنا ہے، باریک باریک باتیں ہوتی ہیں۔ ڈسپلن، ادب۔ ہاں جی، ادب ہو، ڈسپلن ہو، مطلب ہے کہ کسی کو نقصان نہ ہو، کسی کو ٹینشن نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ بڑی لمبی سٹوری ہو جائے گی، یہ خود یہ اللہ کی طرف سے عقل ہوتی ہے، عقل ہوتی تو ہاں جی ہاں جی۔ بچے جو ہیں وہ آپ پہ گئے؟ ہاں نہیں، بچے میرے نارمل ہی ہیں ماشاءاللہ، قد کے والے سے بھی نارمل ہیں، تو ایکٹنگ کے والے سے بھی نارمل ہیں۔ کوئی کسی میرے بچے کو اتنا شوق، ایک بیٹے کو ہے شوق، وہ جاتا رہتا ہے تھیٹر میں، لیکن وہ اتنا اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، وہ یعنی کہ کچا ہے، اتنا پکا نہیں ہے وہ۔ آپ کے ڈرامے اور فلمیں نہیں دیکھتے وہ؟ دیکھتے ہیں، بہت دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں جی ہاں۔ شہزادہ صاحب، آپ کی خواہشیں کس طرح کی ہوتی ہیں؟ کیا ہوتا ہے؟ خواہش سر کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ جو میری پوری کی نہ ہو، نہ ہی میں نے کوئی خواہش خاص کی ہے کوئی ایسی، مطلب ہے کہ نا ساری پوری ہوئی؟ ساری پوری کی پوری الحمدللہ چل رہا ہوں، زندگی چل رہی ہے، جو سوچتا ہوں ہو جاتا ہے۔ اب تو مزید پرہیزگار ہو گئے ہیں الحمدللہ، درود شریف رج کے پڑھتے ہیں، ادھر سوچ رہے ہوتے ہیں، ادھر کام ہو جاتا ہے۔ آپ جس نام سے شو کر رہے ہیں یو کے میں اس ٹور کے دوران، اس کا نام کیا ہے؟ اس ڈرامے کا نام ہے جی یہ ہماری پارٹی ہو رہی ہے۔ یہ ایسا کیوں ہوا؟ یہ وہ ڈائریکٹر نے نام رکھا ہے نا۔ آپ کو اس کی بیہائنڈ دا سین سٹوری پتہ ہے؟ ہاں نہیں، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں پنڈی میں ہوں، باقی جو ٹیم ہے لاہور سے ہے، سخاوت ناز صاحب، انیر بلا صاحب، طاہر احمد صاحب، گلفام صاحب، یہ باقی لاہور سے ہیں، ہم راولپنڈی سے ہیں جی، میں ہوں شہزاد پپو، یہ ہم دونوں راولپنڈی سے ہیں۔ اس کے بیہائنڈ دا سین کسی لڑکی نے کہا تھا یہ میں ہوں، یہ آپ ہیں، اور ہم پارٹی کر رہے ہیں، آپ نے سنا یہ؟ ہاں یہ میں نے سنا تھا جی ہاں، کافی پہلے کی بات ہے، سنا تھا میں نے کافی لوگوں کے منہ پہ، مجھے بھی وہ کافی لوگ بولتے ہیں یہ بولو یہ بولو، ٹھیک ہے۔ میں کہا یہ کسی کا ڈلاگ بولنا اچھی بات نہیں ہوتی، بس اس نے بول دیا ٹھیک ہے، اس کے چل گئے۔ اب کسی کا ڈلاگ بول کے اپنے آپ کو اگنور کرنے والی بات ہے نا۔ بالکل ایسے اپنی زندگی کا تمام فلموں کا ایک بہترین ڈائلاگ بولیے آج جو آپ کو پسند ہے۔ اب فلم بنی تھی میں بھی ککڑ خاصا پٹواری، ہاں یہ میں نے دیکھی ہے۔ اس کا ڈلاگ ہے وہ پوری دنیا میں مشہور ہوا ہے، وہ ککڑ کس طرح دینے ہو، پوڑنے یا تولنے یا چائی دینے ہو، ماڑا مطلب ہے کس طرح دینے ہو، اس طرح دینے ہو، ماڑا مطلب ہے کتنے پیسے نہ دینے، پیسے نہ دینے، روپیہ نہ دینے ہو، اتنے کمزور ککڑ تے تنے زیادہ پیسے تو ککڑ کھاسیں یا نہ کوڑی کھیڑ سے۔ یہ ڈلاگ پوری دنیا میں ہٹ ہوا ہے، اور اس پوری فلم میں میری یہ ایک انٹری تھی پوری فلم، جہاں پہ مرغے تول کے بیچ۔ ہاں جی، میرے دوستوں نے یہ فلم بنائی تھی، انہوں نے کہا تھا یار اس کو بھی چلو ایک انٹری دے کے اس کو پورا پارا کر لیتے ہیں، تاکہ یہ نہ کہے کہ مجھے فلم میں نہیں رکھا۔
اور آپ کو جس نے پورا پارا کرنے کی کوشش کی وہاں آپ پورے کے پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ایسا پورا پارا کیا ہے کہ میرے بندے کے ساتھ چیے، اور یہی ڈلاک فلم کی پہچان بنے گی انشاءاللہ. اور ایسا ہی ہوا. ایسا ہی ہوا. جب لوگوں سے ملتے ہیں یا لوگ آپ سے ملتے ہیں، سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، آپ ان کو ٹائم دیتے ہیں، کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بہت اچھا لگتا ہے. بہت بور بھی ہوتا ہوں، اس کے باوجود ٹائم دینا پڑتا ہے، کیونکہ ہماری ایک چھوٹی سی بات بھی پورا سرکل کاٹ جاتی ہے. اس کو بھی وہ اچھی بات سرکل کرنی چاہیے. پھر لوگ کہتے ہیں پراؤڈ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس چیز سے بڑا بچنا پڑتا ہے بڑا. تو ان کو تو نہیں پتہ اس کی کیفیت. اب آپ کو نہیں پتہ میری کیا کیفیت ہے، کتنی مجھے سخت نیند ہے. ابھی میں گاڑی میں سویا ہوا تھا، کتنے اسٹرگل کیا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، اس کے پاس جانا ہے، ابھی شو کرنا ہے، اور پردیس میں یہ وہ دس دیٹ، لیکن انٹرویو کرنا ہے. تو جس میں بچنے کے لیے ہر کسی کو ٹائم دینا پڑتا ہے. سردار صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی جی. پاکستان زندہ باد، آزاد کشمیر زندہ باد. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.